حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت مشہور، آپ کی دانائی، آپ کی حکمت، اور پھر خوابوں کی تعبیر کا علم جو اللہ رب العزت نے بتایا تھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ شخصیت کے جو اسی مصر میں بکنے کے لیے آئے تھے اور پھر اسی کے بادشاہ بنے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے سچے نبی، نبی کے بیٹے نبی، ان کے والد بھی نبی، اور اتنے حسین تھے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے ان سے پیار بھی بہت کرتے تھے. ان کے ایک بھائی تھے، ان سے جو چھوٹے تھے، وہ بنیامین ان کا نام تھا. تو بنیامین کی جب پیدائش ہوئی نا، جب ولادت ہوئی بنیامین کی، تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور ان کی پھوپھی، کن کی؟ حضرت یوسف کی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن. تو انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ آپ حضرت یوسف کو مجھے دے دو، میں ان کو پالتی ہوں، یہ میرے پاس رہے. حضرت یعقوب چاہتے تھے یہ میرے پاس رہے. جو یوسف کی جو پھوپھی تھی ان کے پاس دے دیا ان کو. پھر جب کچھ عرصہ گزرا تو حضرت یعقوب نے اپنی بہن کو کہا کہ میں یوسف کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں، تو تم مجھے میرا یوسف واپس دے دو. تو ان کی پھوپھی نے کہا کہ میں بھی یوسف کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے میرے پاس رہنے دیں. اتنا پیار کرتے تھے. تو پھر طے پتہ کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ہفتہ اپنے باپ کے پاس رہے، والد کے پاس، اور ایک ہفتہ اپنی پھوپھی کے پاس. حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 سوتیلے بھائی بھی تھے، یعنی ان کی والدہ اور تھی، دوسری تھی، لیکن وہ حضرت یعقوب کے ہی بیٹے تھے. تو وہ اپنے بھائی سے نا جلتے تھے کہ یوسف کو اتنا پیار کیوں کرتے ہیں سارے، ہم بھی تو ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے ایک دن پلان بنا لیا، پلان بنایا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کہیں یوسف کو چھوڑ آتے ہیں. تو پلان یہ بنایا کہ کہیں ایسے کسی کنویں میں پھینک آئیں گے اور آ کر یہ کہیں گے کہ جی ان کو بھیڑیا کھا گیا. تب وہ چھوٹے تھے، تو بھیڑیا کھا گیا اور آ کر معافی مانگ لیں گے. پلان بنا لیا تھا. تو انہوں نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی ہم چاہتے ہیں کہ یوسف بھی اب گھر پہ آ گیا ہے، تو ہم اس کو کہیں سیر کے لیے لے کر جائیں. انہوں نے کہا کہ دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم کہیں اس کو چھوڑ کے آ جاؤ اور پھر آ کر کہو کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے. آپ یوسف کی حفاظت کریں گے، اس کو ساتھ رکھیں گے تو اس کی حفاظت کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اب چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تو تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، انہیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ. آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنواں انہوں نے دیکھا کہ کہاں ہے، اور اس میں یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا. اور خود ایک قمیض لی، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی تھی، اس قمیض کو بھیڑیے کا خون لگایا اور لے کر گھر چلے گئے. گھر جا کر واویلا ڈال دیا، رونے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی تو فرمایا کہ بڑا عقل مند بھیڑیا تھا جس نے یوسف کو بیچ میں سے کھا لیا، قمیض چھوڑ دی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہرحال پتا تھا کہ یہ ان کی شرارت ہے. ادھر کیا ہوا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو ایک قافلہ آ رہا تھا. آ کر انہوں نے اس کنویں میں سے پانی نکالنا چاہا تو دیکھا اندر ایک بچہ ہے. اس بچے کو نکالا اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ تو بہت حسین ہے، بہت خوبصورت بچہ ہے، اس کو تو ہم بیچیں گے تو بہت پیسے مل جائیں گے، تو اس کو لے جاتے ہیں. لے گئے وہ، اور لے جا کر انہوں نے مصر میں اس حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگا دی. جو بادشاہ تھا نا، اس کا ایک وزیر آیا، اس نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت حسین بچہ ہے، اور اس کو دگنی قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. گھر لے آئے، گھر میں رکھا کچھ عرصہ. حضرت یوسف علیہ السلام اتنے مشہور تھے کہ زلیخا جو ان کو خرید کے لایا تھا نا، اس کی بیوی تھی. جب زلیخا نے اپنی دوستوں کو بتایا کہ وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، تو انہوں نے کہا کتنا حسین ہے. انہوں نے کہا اس طرح کرنا کہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ کتنا حسین ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کتنا حسین ہے، ہمیں دکھاؤ. انہوں نے کہا ہاں دکھاؤں گی، لیکن ایک شرط ہے.
وہ یہ ہے کہ تم ہاتھ میں ایک پھل رکھنا اور اس دوسرے ہاتھ میں چھری، جیسے ہی پردہ ہٹے اور جیسے ہی یوسف نظر آئے تم نے اسی وقت پھل کاٹ لینا۔ تو زلیخا نے سب دوستوں کو، اپنی سہیلیوں کو بٹھا دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جیسے ہی جلوہ نظر آیا تو ان کو سب کچھ بھول گیا۔ یعنی وہ ایسا حسن تھا، ایسی خوبصورتی تھی کہ انہوں نے اسی وقت چھری چلانی تھی نا، تو انہوں نے چھری پھل کے بجائے انگلیوں پہ چلا دی۔ پھر چلتے چلتے بہت سارے واقعات ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام اسی ملک میں نا وزارت، بادشاہت ان کو دی گئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے آپ جو مال تقسیم کرتے ہیں یا جو کھانا تقسیم کرتے ہیں اس میں لگا دیا جائے۔ تو خواب دیکھا تھا، پھر اس کے بعد وہ قحط آ گیا، اور پھر جب قحط آیا تو پورے خطے میں قحط آیا تھا، تو پھر لوگ دور دور سے مصر میں آتے تھے لینے کے لیے، کھانا لینے کے لیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو بھیجا کہ جاؤ تم بھی مصر لے کر آؤ کچھ کھانے کے لیے۔ تو وہ بھی آئے، لیکن جب وہ پہنچے کھانا لینے کے لیے تو وہ غلہ تقسیم تو حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے تھے۔ جب وہ بھی پہنچے، بھائی بھی جو ستیلے بھائی تھے، جب وہ لینے کے لیے پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے کہ یہ تو میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے والد کا کیا حال ہے، چونکہ وہ ان کے ہی والد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت کی وجہ سے، حکمت سے کام لیا اور اس وقت ان کو نہیں بتایا، اور پوچھ لیا کہ تمہارے والد کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا ایک بھائی تھا، اس کا نام یوسف تھا، اور وہ اس طرح سے اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا، تو اس کی یاد میں بس ہمارے والد روتے رہتے ہیں۔ تو ہم بہت مناتے ہیں ان کو، بہت روکتے ہیں کہ نہ روئیں، غم نہ کریں۔ اتنا روتے ہیں کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے، ان کو نظر آنا بند ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض ان کو دی کہ یہ لے جا کر آپ اپنے ابا جی کو دے دینا، وہ آنکھوں سے لگائیں گے تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ وہ لے کر آئے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر آئے اور اپنے والد کو انہوں نے دی تو وہ اس کو سونگ کر پہچان گئے کہ یہ یوسف کی قمیض ہے۔ پھر انہوں نے اس سے آنکھوں سے لگایا تو اللہ رب العزت نے ان کی بینائی لوٹا دی، پھر ان کو نظر آنے لگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی واپس جائیں، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر وہ آئے۔ پھر اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔